الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى في موضع آخر الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اور ان کی جو فطرت اور جبلت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی تنہا زندگی نہیں گزارتا یا نہیں گزار سکتا. وہ اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں چاہتا ہے کہ کوئی اس کا ساتھی ہو، وہ کسی کی صحبت اختیار کرے، کوئی اس کا دوست ہو جو اس کے دکھ درد میں شریک ہو، اس کی خوشی اور غم میں اس کا ساتھ دے، جس سے وہ اپنی خوشی بھی شیئر کر سکے اور اپنے غموں کو بھی بانٹ سکے. خوشی کا موقع آئے تو وہ اس کے ساتھ مل کر یا ان جیسے لوگوں کے ساتھ مل کر خوشی کے لمحات گزارے، اور اگر اس پر غم اور پریشانی اس کو لاحق ہو تو لوگ اس کے ساتھ ہوں اور اس کو اپنی کمی اور تنہائی کا احساس نہ ہو. اس کے لیے آدمی تعلقات استوار کرتا ہے، لوگوں سے ملتا اور جلتا ہے، لوگوں سے دوستی کرتا ہے، ان سے مصاحبت اختیار کرتا ہے.
لیکن یہ دوستی، یہ تعلقات، یہ صحبت، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اور ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا ان اصولوں پر ہونا چاہیے، ان بنیادوں پر ہونا چاہیے جو اصول اور جو بنیادیں سچائی کی ہوں، صداقت کی ہوں، ایمان کی ہوں، بھلائی کی ہوں، شرافت کی ہوں، ان اصول اور ضوابط کی ہوں کہ جو اصول اور ضابطے اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید میں اور پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے۔ جب ان اصولوں اور ان ضوابط پر تعلقات قائم ہوتے ہیں، آدمی دوستی اختیار کرتا ہے تو وہ دنیا میں بھی اچھا ہوتا ہے، دنیا والوں کے نزدیک بھی وہ محبوب ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے یہاں بھی وہ محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ اور جب آدمی اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچائی اختیار کرنے والوں سے دوستی کرو، ان سے صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اتنی مقبولیت عطا فرماتا ہے کہ اہل دنیا کی نظر میں بھی اس کی دوستی کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور قیامت میں بھی ایسے لوگ کہ جو اللہ کی خاطر دوستی کریں، اللہ کی خاطر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اگر کسی کے ساتھ رہیں، اور جب دوستی توڑنا ہو، ایک الگ ہونا ہو، ایک دوسرے سے دوری اختیار کرنا ہو، تب بھی اللہ و رسول کی خاطر اگر ایسا ہوتا ہے تو رب کائنات کے یہاں ان کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ، اور سورج بہت قریب ہوگا، لوگ اس کی تپش سے پریشان ہوں گے، تو حدیث رسول کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالی جن 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا اس پریشانی کے عالم میں، ان میں 7 لوگوں میں ایک وہ طبقہ بھی ہوگا جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، 2 ایسے لوگ کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، دنیا کی خاطر نہیں، دنیاوی منافع کی خاطر نہیں، دنیاوی فائدے کی خاطر نہیں، دنیا کے مطلب کی خاطر نہیں، کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ رجلان تحابا فی اللہ، اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کو اپناتے ہوئے، اللہ کو معبود برحق مانتے ہوئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ مانتے ہوئے، دونوں موحد ہیں، دونوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہیں، دونوں اپنے رسول سے محبت کرتے ہیں، دونوں اپنے رسول کو خاتم النبیین کو اسوہ حسنہ مانتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ عرش کے سائے میں رہنے والے 7 خوش نصیبوں میں 2 وہ بھی کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کی خاطر، اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، اللہ کی محبت ہی پر وہ برقرار رہتے ہیں، اور جب ان میں سے کوئی اس راستے اور اس ٹریک سے ہٹ جاتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے متعین کیا ہے تو وہ دوستیاں توڑ دیتے ہیں۔ آج حال یہ ہے کہ جب تک مطلب ہے، جب تک کام نکل رہا ہے، جب تک آدمی کی دنیاوی مفاد وابستہ ہے، دوستی ہے، محبت ہے،
ساتھ ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اور جہاں یہ دنیاوی منافع ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں، آدمی کا مطلب نکل جائے، فائدہ نہ حاصل ہو، دنیاوی اعتبار سے اس کو کوئی ایسی چیز حاصل ہو کہ جو اس کو پسند نہ ہو، فوراً دوستی توڑ دیتا۔ لیکن ایک مومن کی دوستی ایسی نہیں ہوتی، ایک مسلمان کی دوستی ایسی نہیں ہوتی۔ اس کی دوستی تو وہ ہوتی کہ مکہ میں ایک شخص ہے کہ جس کی کنیت ابو بکر ہے، اور اس نے دوستی کی ہے ایک ایسے شخص سے جس کا نام محمد بن عبداللہ۔ محمد بن عبداللہ دوستی کی۔ ابھی محمد بن عبداللہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، لیکن ابو بکر اور محمد بن عبداللہ دونوں میں صرف 2.5 سال کا تقریباً فرق، دونوں کی دوستی ہے، اور دونوں شریف ہیں، دونوں شرافت کے معیار پر قائم ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد بن عبداللہ تھے، 40 سال کے بعد جب نبی بنائے گئے اور انہوں نے لوگوں سے کہا، مکہ والوں سے، کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر میں کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے ایک دشمن آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تمہارا کیا جواب ہوگا؟ مکہ والوں نے بیک زبان کہا تھا کہ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے تو آپ کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا، کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ اسی سچے شخص سے دوستی ہے ابو بکر کی، اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا، سب سے پہلے جس نے آپ کی نبوت و رسالت کو تسلیم کیا وہ آپ کے دوست ابو بکر تھے، اور سچائی میں آپ سے دوستی میں اتنے اعلیٰ معیار پر قائم کہ رب کائنات نے ان کو صدیق کا خطاب دے دیا۔ صدیق کا خطاب، ابو بکر کو صدیق بنایا کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی، اور یہ دوستی دنیا کی خاطر نہیں تھی، دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ اتنی مضبوط بنیادوں پر تھی کہ 13 سال تک تو ابو بکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے، اور جب حکم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ چھوڑ دیں مکہ، اب یہ آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں، تو اس موقع پر پورے مکہ والوں کی دشمنی مول لے کر جس نے حق دوستی ادا کیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر تھا، جن کو صدیق کہا جاتا تھا، اور آپ کے ساتھ نکل گئے۔ کوئی پرواہ نہیں کی کہ میرے گھر والے کیا کہیں گے، میرے خاندان کے لوگ کیا کہیں گے، یہ مکہ والے کیا کہیں گے، کیا انجام ہوگا۔ چلے گئے، نکل گئے آپ کے ساتھ، آپ کے حکم پر 3 دن تک غار ثور میں رہے، اور جو وہ حالات تھے شاید ہم اور آپ شاید اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ آج تو ذرا سی پریشانی کسی ہمارے دوست پر آئے، اس طریقے سے ہم اس سے الگ ہو جاتے ہیں کہ جیسے درخت سے پتا جھڑ جاتا ہے موسم خزاں۔ ابو بکر نے حق دوستی ادا کیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوستی کی بنیاد اسی پر تھی جو اللہ نے فرمایا کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ۔ یہ ایمان پر، اسلام پر، توحید پر، قرآن کی تعلیمات پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر تھی۔ آج وہ دوستی تو کہیں نظر ہی نہیں آتی۔ وہ دوستی کہاں گئی کہ ہم ایمان کی خاطر، توحید کی خاطر کسی کو دوست بنائیں، اور اسی توحید کی خاطر ہم اس دوستی کو اپنائیں اور اس کو نبھائیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک آدمی آیا اللہ کے رسول کی خدمت میں اور پوچھا کہ متی الساعہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟
آپ نے فرمایا قیامت کے آنے کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تیاری کیا کی قیامت کے لیے؟ اس نے کہا کوئی تیاری نہیں ہے سوائے اس کے کہ انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اور یاد رکھیں محبت وہ نہیں جو ہماری محبت، ہمیں محبت توحید میں ہماری خلل، اتباع رسول ہمارا معیار پر نہیں، نمازیں ہمارے یہاں نہیں، زکوٰۃ نہیں، روزے نہیں، جھوٹ کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، شرابیں ہماری نہیں چھوٹتی، شادی بیاہ کے غلط رسوم و رواج جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ان کو اپنانے میں ہمیں کوئی عار نہیں، لیکن ہماری محبت پر کوئی فرق نہیں، نہ محبت الہی پر اور نہ ہم محبت رسول پر۔ اس شخص نے کہا کہ میں اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوں، اور ظاہر ہے اس صحابی کی محبت کا عالم یہ تھا کہ نہ وہ شرک کے قریب تھا نہ وہ بدعت کے قریب تھا، جس چیز نے سے اللہ و رسول نے منع کر دیا تھا وہ اس کے قریب بھی جانے کے لیے تیار نہیں تھا، اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا تھا ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ رہو گے جن سے محبت کرتے ہو، رسول کا ساتھ تمہیں ملے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جتنی خوشی ہمیں اس دن ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے کبھی نہیں ہوئی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرا عمل اللہ کے رسول جیسا نہیں، میرا عمل ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما جیسا نہیں ہے، لیکن میں اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے بھی محبت رکھتا ہوں جو اس امت کے سب سے افضل انسان، عمر سے بھی محبت کرتا ہوں جن کا مقام و مرتبہ دوسرے نمبر کا ہے، چنانچہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا حشر ان کے ساتھ فرمائے گا، ان کے ساتھ فرمائے گا۔ اور جب یہ دوستی ان بنیادوں پر ہو تو جو دوست اس دنیا میں ہیں وہ آخرت میں بھی ایک ساتھ رہیں گے، اور اگر دنیا کی دوستی مطلب پر ہے، دنیاوی منفعت پر ہے، چند چیزوں پر ہے، دنیاوی حصول کی خاطر ہے، تو سن لیں اللہ رب العالمین کا فرمان الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ پکے سچے دوست، پکی دوستی کا دعویٰ کرنے والے، جو توحید پر دوستی نہیں، اتباع رسول پر نہیں، اطاعت الہی پر نہیں، جو خیر پر نہیں، جو سچائی پر نہیں، جو اللہ و رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں، بلکہ جو دنیا کی خاطر ہے، جو شرک پر ہے، غلط طریقے پر ہے کہ میرا دوست اس راستے پر جا رہا ہے میں بھی اسی راستے پر ہوں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر دوستی ہوگی، ایسے دوست بھلے ہی دنیا میں کتنی ہی پکی اور سچی دوستی کا دعویٰ کیوں نہ کریں، قیامت کے دن یہ پکے اور سچے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ ظاہر ہے کون کہے گا اور کون رب کائنات کے سامنے اس بات کا اعتراف کرے گا کہ ہاں یہ میرا دوست تھا اور میں نے اس کو شرک پر لگا دیا تھا، میں نے اس کو بدعت پر لگا دیا تھا، میں نے اس کو چوری پر لگا دیا تھا، میں نے اس کو بدکاری پر لگا دیا تھا۔ کون اللہ رب العالمین کے سامنے کسی دوسرے کا بوجھ اپنے اوپر اٹھائے گا؟ وہاں تو اپنا ہی بوجھ اٹھانا مشکل ہوگا، لہذا انکار کر دے گا، یہ میرا دوست نہیں تھا، یہ میری بات نہیں مانتا تھا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یہ پکے اور سچے دوستی کا دعویٰ کرنے والے قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے الا المتقین، لیکن متقی، پرہیزگار، تقوی پر دوستی کرنے والے دنیا میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ان کو ایک ساتھ رکھے گا۔ اور کیا حال ہوگا؟
یہ دنیاوی منفعت کی خاطر دوستی اختیار کرنے والوں اور چوری میں بھی ساتھ، بدکاری میں بھی ساتھ، نشے میں بھی ساتھ، شراب میں بھی ساتھ، اور دنیا کے جتنے بھی غلط کام ہیں دوستی میں ساتھ دیا تو دیکھیں کیا ہوگا حال قیامت کے دن۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ اس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ چبائے گا، دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا مارے غصے اور افسوس میں، اور کہے گا لم اتخذ فلانا خلیلا۔ چوروں کو، بدکاروں کو، ظالموں کو، قاتلوں کو، شرابیوں کو، جوئے بازوں کو، سٹے بازوں کو، عورتوں اور خواتین کی عفت و عصمت پر دست درازی کرنے والوں اور ڈاکہ ڈالنے والوں کا ساتھ دینے والوں اور ان سے دوستی اختیار کرنے والوں، قیامت کے اس دن کو یاد کرو جب اپنے ہاتھوں کو کاٹو گے اور افسوس میں کہو گے لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش اس کا ساتھ نہ دیا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ذکر آ جانے کے بعد، قرآن آ جانے کے بعد، قرآنی تعلیمات آ جانے کے بعد اس نے مجھ کو راہ راست سے بھٹکا دیا، غلط کام پر لگا دیا، اور اس کا انجام یہی ہوا، اس کا انجام یہی ہوا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جو اس کا طریقہ وہی آدمی کا طریقہ۔ یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ صاحب فلاں کا اثر نہیں ہوگا اور فلاں کا اثر نہیں ہوگا، جب ہوا چلتی ہے تو ہر جگہ لگتی، ہوا چلتی ہے تو ہر جگہ لگتی، اور اثر کیوں نہیں ہوگا جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہر فرمان، جن کا ہر قول مبارک اللہ رب العالمین کا وحی کیا ہوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور ہماری جبلت، ہماری فطرت اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، چنانچہ جو کچھ آپ نے فرمایا رب کے اس عالم الغیب والشہادہ اور ہمیں پیدا کرنے والے کی وحی کے ذریعے آپ فرماتے ہیں کہ اچھی اور بری دوستی کی مثال کیا ہوتی۔ جو کہتے ہیں نا لوگ ارے صاحب ہمارے اوپر تو کوئی اثر نہیں، بڑا مضبوط ذہن ہے، بڑا مضبوط دل ہے، بڑا مضبوط نفس۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اچھے اور برے دوست کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک خوشبو بیچنے والا اور ایک بھٹی کو دھونکنے والا۔ فرمایا جو آدمی خوشبو بیچنے والے کے ساتھ اٹھتے اٹھے بیٹھے گا، اس سے دوستی اختیار کرے گا، تو تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور ہوگی۔ کیا؟ یا تو وہ خوشبو بیچنے والا، خوشبو کی تجارت کرنے والا اس کو خوشبو تحفے میں دے دے گا، یا یہ اس سے خوشبو خرید لے گا، بھئی اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں چلو بھی خوشبو خرید لیں۔ اور اگر نہ اس نے تحفے میں دی نہ اس نے خریدی تو کم سے کم اتنا تو ہوگا نا کہ اگر خوشبو کی دکان پر خوشبو کا کام کرنے والے کے پاس جائے گا تو اچھی خوشبو تو کم سے کم اس کی ناک میں آئے گی، اچھی خوشبو کا مزہ تو لے گا۔ اور فرمایا جو بھٹی دھونکنے، برا جو ساتھی ہے برے کو دوست بناتا ہے، وہ جو اس کی طرح ہے جو بھٹی دھونکتا ہے، بھٹی جلاتا ہے، جو اس کے پاس جا کر بیٹھے گا یا تو اپنے کپڑے جلا بیٹھے گا، اس بھٹی سے جو چنگاریاں اٹھتی ہیں وہ اس کے جسم اور کپڑوں پر پڑیں گی، یا تو کپڑے اور جسم جلے گا، اور اگر اتنا نہیں ہوا تو بھٹی سے جو دھواں نکلتا، جو آگ کی بو آتی ہے، جو آگ کی لپٹ ہے، کم سے کم اس کی تپش اور اس کا دھواں تو اس کی ناک میں جائے گا، اس کی تپش تو اپنے جسم پر محسوس کرے گا۔ مفہوم کیا نکلا؟ مفہوم یہ نکلا کہ اچھائی کا بھی اثر ہوتا ہے اور برائی کا بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور یہ فرمان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وحی الہی کی بنا پر۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، چنانچہ دیکھے وہ دوستی کر کس سے رہا، کس سے دوستی اختیار کر رہا۔ اگر موحد سے، متبع رسول سے، سچے سے، نمازی سے، روزہ رکھنے والے سے، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے سے اگر وہ دوستی کر رہا ہے تو یہ ساری صفات اس کے اندر بھی ہوں گی۔ اور اگر وہ مشرک سے، بدعتی سے، ظالم سے، بدکار سے، جوئے باز سے، شرابی سے، سٹا لگانے والوں سے، راستے چلتے ہوئے لڑکیوں کو چھیڑنے والوں سے، عورتوں کی عصمت دری کرنے والوں سے دوستی کرتا ہے تو یہ صفات اس کے اندر بھی آئیں گی، نہیں آئیں گی تو کم سے کم بدنام تو ضرور ہوگا، لوگوں کی غلط نظروں کا سامنا تو ضرور کرے گا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا میں آدمی نہیں بھی اگر غلطی کرے لیکن غلط لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، کہیں نہ کہیں نقصان ضرور اٹھاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں ضرور آتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی جو صحبت اختیار کریں اچھوں کی، اچھے لوگوں کی، سچوں کی، اللہ و رسول کی اطاعت کرنے والوں کی، اور یہ نئی نسل، یہ نوخیز، یہ ہمارے بچے، ان کا بھی ہم خیال رکھیں۔ یہ چیٹنگ کس سے کرتے ہیں؟ یہ موبائل پر رات کے 2 بجے 3 بجے تک گفتگو کس سے کرتے ہیں؟ کس سے باتیں کرتے ہیں؟ کس کے ساتھ ملتے اور جلتے ہیں؟ کس کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں؟ کہیں یہ منشیات کے عادیوں کے چکر میں تو نہیں پڑ گئے؟ یہ غلط لوگوں کے چکروں میں تو نہیں پڑ گئے؟ یہ سٹے بازوں کے چکروں میں تو نہیں پڑ گئے؟ یہ بدکاروں کے چکر میں تو نہیں پڑ گئے؟ اللہ کے واسطے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور ان نوخیزوں کو بھی بچائیں، ان کی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، لوگو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اولاد کی محبت اپنی جگہ، لیکن ہم ان پر ضرور نظر رکھیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کھانا پینا، ان کا ملنا جلنا، راتوں میں ان کا رہنا، دنوں میں ان کا رہنا کس کے ساتھ ہے۔ اچھائی کو خود بھی اپنائیں، ان کو بھی اچھائی کی تعلیم دیں، اچھے دوستوں کے ساتھ رہنے کی تلقین کریں، دنیا بھی تبھی ہماری ٹھیک ہوگی اور آخرت بھی ٹھیک ہوگی۔ اور اللہ نہ کرے اگر ہم بھی صحیح نہیں رہے اور ہماری روش پر ہمارے بچے بھی غلط راستہ اختیار کر بیٹھے، یا ہم صحیح رہے لیکن ہم نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، تو شاید ہم تو ٹھیک رہ جائیں لیکن ہمارے بچوں کی نہ دنیا ٹھیک ہوگی نہ آخرت ٹھیک ہوگی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اچھوں کی دوستی اختیار کریں، بروں کی صحبت سے خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، بیٹوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی، اور اپنے ماحول میں جو بھی ہمارے ارد گرد رہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہوئے اچھائی کی ان کو تلقین کریں، برائیوں سے ان کو روکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق دے۔ رب کائنات بروں کی صحبت سے ہمیں محفوظ رکھے، بروں کی صحبت سے ہماری اولاد کو محفوظ رکھے، ہمارے نوجوانوں کو محفوظ رکھے، ہمارے جوانوں کو محفوظ رکھے۔ رب کائنات ان کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو نیک اور صالح بنائے۔ اے اللہ جب تک ہم دنیا میں رہیں ہمیں ایمان اور اسلام پر برقرار رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اے اللہ ہمارے مسلمان مظلوم بھائیوں کی مدد فرما، جہاں جہاں وہ دنیا میں مظلوم ہیں تو غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی تو مسلمانوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرما، ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھ۔
آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔